لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ جناب صدر قابل عزت علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پیاری ماں و بہنوں، یہ آج کا اجلاس جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بڑے افسوسناک ماحول میں منعقد کیا گیا ہے اور میری حاضری بہت تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ہوئی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے جب میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور جو ہمارے کرم فرما رضا خانی حضرات ہیں ان کی کمزوریوں کو اور ان کے بڑوں کی تحریروں کو ہم نے حوالے کے ساتھ رکھا تھا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ میں نے یہ امید رکھی کہ وہ سنجیدگی سے کسی بات پر غور کریں گے اور جو ان کا موروثی طریقہ اب تک رہا ہے شاید کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن یہاں کے جو ذمہ دار رضا خانی علماء ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی سنجیدگی کا وہ مظاہرہ کرتے اور کوئی قاعدے کی گفتگو کرتے، انہوں نے اپنی کجروی کو برقرار رکھا اور ہر سنجیدہ اور ٹھوس بات کا جواب دینے کے لیے انہوں نے انتہائی گھناؤنا حربہ استعمال کیا۔ کچھ ایسے لوگ کہ جن کو خود ان کی جماعت میں بھی کوئی وقار اور کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، مقامی کس قسم کے لوگ ہیں اور بازاری زبان ہے ان کی، انہوں نے سارے سوالات کا جواب بس ایک ہی دیا کہ کچھ گالیاں ہمارے نام ایشو کر دی انہوں نے،
میں ان کی زبان نہیں جانتا اور ان کے اس اقدام کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. گالیاں دینا ان کا پیشہ ہے اور سننا یہ ہمارا مزاج ہے. اس کے لیے تو بھوجپوری زبان مولانا عبد المالک صاحب کی بہت مناسب ہے اور وہ اس میں معذور بھی ہے، اس لیے کہ انما الاسم علی البادی، ابتدا کرنے والے پر جواب دینے والے کی زیادتی کا بھی سارا جرم عائد ہوتا ہے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ بڑے حوالے کے ساتھ اور پوری علمی دیانت و ضمانت کے ساتھ عرض کی گئی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ جو ان کے ذمہ دار علماء تھے، بڑے بڑے امامے اور دستار والے جو لوگ تھے اور جن کی کوئی جماعت میں حیثیت تھی اور ملک کے دوسرے حصوں میں جو مجھے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، وہ ذرا میدان میں آتے تو میں بھی دیکھتا کہ واقعی ان کے اندر کچھ ہے یا ایسا ہی ڈھول کا پول ہے. ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ اس پر کوئی نوٹس نہ لی جائے ورنہ بڑی رسوائی ہوگی. تو میں صاف لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس رسوائی سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ان کے اعلیٰ حضرت کی علمی کمزوریوں کو میں کھول کر رکھتا ہوں اور پورے انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی رضا خانی مولوی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ حضرت کی وکالت کر سکے اور علمی وقار ان کا جو فرضی بنا رکھا ہے اس کو برقرار رکھے، بحال کرے. ہمالہ جیسی غلطیاں خان صاحب نے کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے چیلے اور جو ان کے تم چھلے لوگ تھے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی ان غلطیوں میں ان کی تقلید کی ہے اور اسی روش کو اپنایا ہے. میں نے بہار شریعت کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عقائد کے سلسلے میں انہوں نے ایک عقیدے کی کو جو تحریر کیا ہے بہار شریعت میں، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے اور کوئی عبارت وہ اہل سنت والجماعت کی ایسی پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اس کے مفہوم کو پورا ادا کرتی ہو اور پوری طرح سے مطابقت رکھتی ہو بہار شریعت کی عبارت سے. اگر واقعی ان میں کوئی صلاحیت ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں آج پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ بہار شریعت کی عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی مستند عالم اہل سنت والجماعت کی تحریر اسی جیسی عبارت کی پیش کر دے اور وہاں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس عقیدے کی سند 1400 سال کے متوارث عقیدوں میں، علماء اہل سنت والجماعت کی تحریروں میں اور مستند اور محقق کتب میں کہیں سے وہ اس کا ثبوت فراہم کر دے. ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے؟ یوں تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، وہاں تو پیدائشی علامہ ہوتے ہیں لوگ. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو علامہ لوگ ہیں وہ سب کہاں روپوش ہو گئے. اب میدان میں بچوں کو کر دیا تاکہ ذرا اشکشوئی ہو جائے اور وہ اپنے جاہل عوام کو کسی طرح مطمئن کر سکے کہ دیکھو یہ جواب دے دیا گیا. لیکن جواب دینے والے نے خود بھی سمجھا نہیں مسئلے کو، اور یا یوں کہیے کہ سمجھا بیچارہ لیکن جانتا ہے کہ اس کا جواب ہی کیا ہے. تو جواب دینے کے بجائے گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے
اور उटपटांग बातें करना, किताब हाथ में लेकर जो चीज किताब में नहीं है उसको किताब की तरफ मंसूब करना, सोचिए ये कितना बड़ा फराड है, कितना बड़ा जुर्म है। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की गलत बयानी करे तो आप उसके बारे में क्या राय कायम कर सकते हैं? लेकिन चूंकि ये इनका मौरूसी तरीका है, खान साहब की पूरी जिंदगी में, पूरी तारीख में ये बात आपको नुमाया मिलेगी कि उन्होंने बहुत बड़े फराड, बहुत बड़े फरेब किए और लोगों को इसी तरह धोखा देते रहे। जो बात कहीं मौजूद नहीं है वो बड़ी बड़ी किताबों के नाम पर और बड़े बड़े अकाबिर उलमा के नाम पर वो उनकी तरफ मंसूब कर देते थे। मैंने एक हवाला इस किस्म का आपके सामने रखा था कि खान साहब ने एक मौके पर हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक बात मंसूब की है, लेकिन शेख अब्दुल अजीज दब्बाग के हालात में और उनकी तसनीफात में कहीं उसका जिक्र नहीं है। ये तो इस जमात का पेशा है कि किसी किताब की कोई इबारत सियाक सवाब से काट कर और उसका मफहूम बिगाड़ कर अपने मतलब की बात उसमें से कशीद करते हैं और कभी ऐसा करते हैं कि उस किताब के नाम पर या उस आलिम के नाम पर अपनी ही बात छाप देते ताकि पढ़ने वाला इस मुगालते में पड़ा रहे कि ये बात इन्होंने नहीं कही है बल्कि फलां जगह ये बात लिखी हुई है। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब आप उस हवाले की किताब को हाथ लगाएंगे तो वहां वो खास चीज जो बहस की असल बुनियाद है और जिस पर सारी गुफ्तगू का दारो मदार है वही चीज वहां कायम मिलेगी। बतौर मिसाल मैंने आपकी खिदमत में एक वाकया अहमद रजा खां साहब का तहरीर करदा नकल किया था कि खां साहब ने एक बुजुर्ग के सिलसिले में एक बात लिखी। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे सैयद अहमद सिजिल मासी। वाकया आपको याद होगा, उसको ताज़ा करने के लिए फिर से मैं उसे दोहरा दे रहा हूं। सैयद अहमद सिजिल मासी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद थे शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अहमद सिजिल मासी की दो बीवियां थी। ये एक रोज सुबह अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए, उनकी मजलिस में तशरीफ लाए। ये उनका मामूल था, मुरीद अपने शेख से मिलने के लिए आता ही है और बड़े बड़े उलमा और मशाइख अपने शेख की खिदमत में रहना अपने लिए बायस फख्र समझते हैं। तो सैयद अहमद सिजिल मासी रहमतुल्लाह अलैह सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग की खिदमत में आए तो सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक कश्फ उनके सामने जाहिर किया। कहा कि अहमद सिजिल मासी, तुमने रात एक अजीब सी बात की है। दूसरी बीवी उसी कमरे में मौजूद थी और तुमने उसकी मौजूदगी में अपनी दूसरी बीवी से सोहबत की। ये नहीं चाहिए था, ये तरीका मुनासिब नहीं है और मसला भी यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कराहत से खाली नहीं। तो सैयद अहमद सिजिल मासी ने कहा कि हुजूर, ये गलतफहमी हो गई है आपको। दूसरी वाली बीवी जिससे मैं हमबिस्तर नहीं था, जो मेरे साथ सोई हुई नहीं थी, वो सो रही थी। तो सोई हुई औरत मुर्दे के मानिंद है
وہ تو گیا اس کمرے میں ہے ہی نہیں، سویا ہوا اور مردہ برابر، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو وہ موجود کہاں تھی، بیدار کہاں تھی؟ جب وہ جاگ نہیں رہی تھی، سوئی ہوئی تھی، بالکل غافل تھی، اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ بغل میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں اگر ہم نے ہم بستری کی تو اس میں کیا قباحت؟ تو ان کے پیر صاحب نے ایک قدم اور بڑھایا اور اپنے کشف کے صحیح ہونے کے سلسلے میں بطور ثبوت کے ایک بات اور کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو سو نہیں رہی تھی، سوئے میں جان ڈالے ہوئے تھی، سوتے میں جان ڈالے ہوئے تھی، گویا کہ ایسی مٹیائے ہوئے پڑی تھی، دیکھنے میں معلوم ہو رہا تھا کہ سو رہی ہے، وہ آنکھ بند کر کے صرف لیٹی ہوئی تھی، تو وہ تو بیدار ہی تھی، جاگ ہی رہی تھی۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عورت سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی، کمرے میں تو ہمارے تھی، پیر صاحب تو وہاں تھے نہیں، ان کو کیسے علم ہوا؟ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ یہ بات میں کشف سے کہہ رہا ہوں، اب یہاں پر ایک سوال کیا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں دو ہی پلنگ تھے یا تیسرا بھی کوئی پلنگ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس کمرے میں ایک اور پلنگ تھا جو خالی تھا، ایک پلنگ پر تو ہم دو میاں بیوی تھے، ایک پلنگ پر وہ دوسری بیوی تھی، اور ایک تیسرا جو پلنگ تھا وہ خالی تھا۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ نے تیسرے خالی پلنگ کا اقرار کروایا اس لیے تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا یہ کشف اتنا کام ہے کہ اس کمرے میں کون کون سی چیز کہاں پر تھی اور کس حال میں تھی وہ سب منکشف ہو چکا ہے۔ بات کل اتنی تھی، خان صاحب نے اس واقعے کو جب لکھا تو اپنے اجتہاد کے لیے اس کو ایک سند بنایا اور پہلے اس میں اپنی مزاج، اپنے خاص مزاج کے ذریعے سے اور اپنی استاد طبع کی بنیاد پر ایک اضافہ کیا۔ اضافہ یہ کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے یہ بھی کہا کہ وہ تیسرا پلنگ جو خالی تھا اس پر میں لیٹا ہوا تھا، حالانکہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس تیسرے خالی پلنگ پر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس خالی پلنگ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ مریض کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کشف بالکل کام ہے اور مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوا ہے۔ رات کے اس واقعے کو میں نے مگر یہ کشف دیکھا اور سمجھا ہے، اس بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو کشف کے کام ہونے کے لیے اس خالی پلنگ کا اعتراف کروایا کہ وہاں تیسرا بھی کوئی پلنگ تھا، تو مریض نے کہا جی حضور ایک تیسرا پلنگ تھا۔ بات تو اتنی ختم ہو گئی۔ اب اس تیسرے پلنگ پر لے جا کر کے شیخ عبدالعزیز دباغ کو اعلیٰ حضرت نے لٹا دیا۔ میں آج پھر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات اضافہ ہے خان صاحب کا، یہ بات شیخ عبدالعزیز دباغ کے یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو ابلیس میں شیخ عبدالعزیز دباغ کی جو کتاب ہے اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ مریض کے کمرے میں پہنچ کر وہاں لیٹ گئے تھے، لیکن خان صاحب کو تو چونکہ ایک اپنی بات اس واقعے سے نکالنی تھی، اس میں حاشیہ آرائی کرنی تھی، اس کو انہوں نے ایک نص سمجھا، ایک بزرگ کے کشف سے ایک بڑا عقیدہ ان کو نکالنا تھا، کشید کرنا تھا۔ چنانچہ صرف یہی اضافہ نہیں کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ اس تیسرے پلنگ پر وہاں کمرے میں موجود تھے، بلکہ اس کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں خان صاحب، بس ثابت ہوا کہ شیخ کامل مریض سے کبھی غائب نہیں ہوتا ہے، یعنی مریض کے بیت الخلا میں ہی حاضر اور مریض کے زنان خانے میں بھی موجود اور اس کی پرائیویٹ زندگی میں بھی شریک ہوتا ہے۔ رضا خانی تین لوگ ایسے وقت میں مریضوں کے گھر میں رہتے ہوں گے، یہ سب جلوہ دیکھتے ہوں گے،
इनको अपना ये अकीदा साबित करना है कि औलिया हर जगह हाजिर मौजूद है और हर बात का इल्म उनको होता रहता है। तो हदीस कुरान में इसके लिए तो कोई सबूत नहीं है, तो उन्होंने हिकायतें और कहानियों और वाक़यात और कश्फ व करामात का सहारा लिया, और वहां भी जब ये चीज कुछ ज्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं समझ में आई तो पहले उसमें इजाफा किया इन्होंने। इस इजाफे के बगैर अगला ये हाशिया उस पर चढ़ते कैसे बेचारे, इसलिए एक झूठ गढ़कर शेख अब्दुल अजीज दब्बाग के सर मढ़ दिया। तो वो इतने बड़े वली थे कि पीर साहब वो मुर्शिद कामिल थे और साहिब कश्फ थे और साहिब तसर्रुफ थे, और वो रातों को अपने मुरीदों के खास हुजरों में भी चले जाया करते थे। सोचिए, ये भी विलायत का कोई दर्जा है? ऐसे मकाम पर तो बाहया आदमी खुद से अपनी हया और शर्म की वजह से अलादी कर लेता है, फरिश्ते भी वहां से हट जाते हैं। हदीस में आता है कि फरिश्ते भी ऐसे वक्त में वहां से हया की वजह से हट जाते हैं। ये बेहयाई की बात है कि ऐसे मौके पर देखें, लेकिन इनके यहाँ तो ये सब बेहयाई आम बात है, ये सब विलायत है, करामत है, बुजुर्गी की बात है। खाजा ने अकीदा लिखाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबरों की कब्र में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, और बीवियां पेश की जाती हैं तो वो बीवियों के साथ कोई जिक्रुल्लाह और कोई इबादत नहीं करते, बल्कि वहां कब्र में शब्बाशी करते हैं, मुजामियत और हम बिस्तरी करते हैं। अब सोचिए इनका ये अकीदा कितना भयानक है। खुदा न करे ऐसा ज़हन किसी मुसलमान का बने। ये कितनी गंदगी अपने अंदर लिए हुए। अगर मान लिया जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अतहर में आपकी कब्र पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ मसरूफ होते हैं, तो हुजूर के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसर भी तो मौजूद हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? उसी हुजरे में तो है। और हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र कहाँ है? वो भी तो उसी जगह बाजू में है। तो दोनों साहिबजादियां बारी बारी अल्लाह के रसूल के साथ मसरूफ होती है, और इनके यहाँ सब मुर्दे सर उठा उठा कर देखते ही आते हैं। इसीलिए इन्होंने ताकीद की है कि किसी वली की कब्र पर ज़ियारत के लिए जाए तो उसको चाहिए कि पाए पे खड़ा हो, सहारे में खड़ा हो, गर्दन मोड़ के देखना पड़ेगा ना। अब पाए पे खड़ा होगा तो गर्दन मोड़ने की जहमत उनको नहीं करनी पड़ेगी। तो हम पूछते हैं कि आपके अकीदे की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शब्बाशी फरमा रहे हैं बीवियों के साथ, और दोनों खुसूर उसी जगह देख रहे हैं, मुआयना फरमा रहे हैं। ये हया आपके यहाँ ही चलती होगी और इतने मुहज्जब आप ही के यहाँ के लोग होते होंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बाजारी औरत भी ऐसा गंदा अकीदा नहीं रखेगी। तो चूंकि इनको अपनी बात निकालनी है, चाहे जिस तरह निकले, जहां से निकले, गढ़कर बात गढ़नी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, गलत हवाले देने पड़ जाए, कहीं शिया किताब से मिल जाए, किसी और किताब में मिल जाए अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, तो उसमें भी इन्हें शर्म नहीं आती। चुनाव के कटक के मुनाजरे में कादरी साहब ने एक तफसीर का हवाला दिया, और जब मैंने मुआवजा किया कि इस तफसीर का जो मुसन्निफ है वो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, उसको साबित कीजिए कि वो सुन्नी उल अकीदा है। ये तो राशि है, वो अपने अकीदे के मुताबिक लिख रहा है और आप उसी अकीदे को अपना अकीदा बता रहे हैं, तो आप ऐलान कर दीजिए कि हम राशि हैं। तो हाथ के तोते हो गए और मुस्तकिल 3 दिन का इनको मौका मिला, लेकिन ये इल्जाम इन्हें उठा नहीं सके सर से।
وہ تو دیکھنے کا وقت ہوتا ہے جب ان پر قیامت ٹوٹتی ہے. یہ کہتے ہیں پیشاب کر کے بھاگ گئے اور نکاح موڑ کر بھاگ گئے. خدا نے چاہا تو کبھی وہ دن آ جائے گا، وہ دیکھ لیں گے آپ کے کیسے بھاگا جاتا ہے. منہ چھپائے پھر رہے ہیں بیچارے اور کوئی بات بنائے نہیں بن رہی ہے. میں نے 3 عقیدے جو ان کی کتابوں میں تحریر کیے ہوئے ہیں، ایک نہیں 3 عقیدوں کو میں نے دعوے کے ساتھ بتایا کہ یہ غلط ہے، اور تینوں میں سے ایک بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور حوالے کے ساتھ میں نے ثابت کیا. اور آج پھر اسے دوہرا دے رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین رہے. گالی دینا کسی سوال کا جواب نہیں ہے، تو بندیاں کرنا، اٹھ پٹانگ بولنا کسی سوال کا جواب نہیں ہے، اور گمنام لونڈوں کو لگا دینا تاکہ صفائی کر دیں اور اپنے لوگوں کو کچھ سمجھا دیں تاکہ یہ جاہل لوگ ہاتھ سے نہ نکلنے پائے اور میرا حلوہ مانا برقرار رہے، دکانداری چلتی رہے. یہ سب پولیٹیکل چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں دیانت ہے تو وہ سارے بخاری صاحب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میدان میں آتے محدث جلیل لائے، وہ محدث جلیل جو کہلاتے ہیں ان کو حدث اکبر کیوں ہو گیا؟ وہ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آتے ذرا میدان میں ڈنکے کی چوٹ سے ثابت کرتے کہ والد بزرگوار نے جو لکھا ہے اس کی سند یہاں موجود ہے سنت والجماعت کی کتابوں میں. اس کی مساوی متبادل عبارت، اس مفہوم کو پورا ادا کرنے والی کوئی عبارت اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے نکال کر دکھا دیتے. اٹھ پٹان کیوں بول رہے ہیں؟ کہاں جیت، کہاں کا روڑا، دھان متی میں کھمبا جوڑا. اٹھ پٹان بخاری دکھا دیا. ارے بخاری آپ اس کو دکھائیے جو بخاری سمجھتا بھی ہو. آپ نے عوام کے سامنے بخاری لے لیا ہاتھ میں، اب کہیں سے کوئی روایت پر یہ دیکھیے یہ لکھا ہے. ارے اس سے کیا واسطہ ہے؟ اگر بخاری میں وہ چیز لکھی ہوتی اور اگر قرآن کی کسی آیت میں اس عقیدے کا ذکر ہوتا تو صرف امجد علی صاحب کو سوچتا ہے کہ ان کے پہلے بھی کسی کو نظر آتا. لیکن خدا کی قسم پورے اشارے صدر کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہائے شریعت میں جو کچھ لکھا ہے عقیدہ انہوں نے وہ 1400 سال کی اہل سنت والجماعت کی مستند تصنیفات میں کہیں وہ چیز نہیں ملے گی. اور اگر ہے اور کسی آیت سے وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور کسی تفسیر میں وہ بات مل سکتی ہے اور ابن کلام کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے تو آپ وہ حوالہ دکھا دیجیے اور اس کے بعد پیشی لے کے دیکھیے فلاں بزرگ نے فلاں محقق عالم نے یہ عقیدہ لکھا ہے اور یہی عقیدہ بہائے شریعت میں ہے، اور تب دلیل میں ذرا روایت پیش کیجیے تو ہم جانے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ عقیدہ اس آیت سے ثابت بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ مغفرت فرمائے ہمارے علامہ نور محمد خان صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ فرماتے تھے کہ پیارے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قابلہ مادرزاد یتیموں کا ہے اور عقل اور علم سے پیدل واقع ہوئے ہیں. ان کے ہاں دعوے اور دلیل میں مطابقت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دعوے اور ان کے دلیل کا حال یہ ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا کہ دنیا گول ہے، پوچھا گیا کیا دلیل؟ اس نے کہا چاول سفید ہے. دنیا گول ہے یہ دعویٰ اور دلیل کیا ہے کہ چاول سفید ہے. آپ سوچتے رہیے، ملاتے رہیے کڑی سے کڑی، قیامت کی صبح تک یہ دعویٰ دلیل یہ دونوں مطابقت نہیں پیدا ہو سکتی، اس میں میل نہیں کھاتے. اسی طریقے سے میں نے جو بات کہی کہ یہ امجد علی صاحب نے بہائے شریعت میں جو عقیدہ لکھا ہے یہ غلط ہے، تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ تھا کہ کسی اہل سنت والجماعت کے مستند عالم کی تحریر پیش کرتے کہ دیکھیے یہ عقیدہ فلاں کتاب میں فلاں عالم نے بھی لکھا ہے
اور یہ تو اہل سنت والجماعت کا معلوم عقیدہ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ثبوت پیش کرتے کہ یہ امجد علی صاحب نے کچھ اپنے گھر سے نہیں کہا ہے اور فلاں بزرگ نے لکھا کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کہی ہے. اس کے ثبوت میں دیکھیے یہ دلیل ہے، یہ روایت ہے، یہ آیت ہے. تب بات بنتی کہ اس آیت سے وہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے، دوسروں کو بھی نظر آیا، اور اس حدیث میں وہ بات ہے، دوسروں نے بھی وہ بات سمجھی. لیکن اس روایت میں جب ذکر ہی نہیں ہے اس عقیدے کا اور اس آیت میں وہ عقیدہ ہے ہی نہیں، تو پہلی کتابوں میں ملے گی کیسے؟ تو انہوں نے آسان ترکیب بیوقوف بنانے کے لیے نکالی کہ بہار شریعت لے لیا، اب بخاری سے انصاف میں لے لیا. کہیں سے بہار شریعت پڑھ دی، کہیں سے بخاری شریف کی روایت پڑھ دی. اب وہ بیچارہ سننے والا جو ہے اسے کیا پتا کہ روایت میں اور اس عقیدے میں کوئی جوڑ بھی ہے یا نہیں ہے. اور خوب چیخنے لگے دنیا گول ہے، اور دیکھو میں ثابت کر لیتا ہوں کہ گول ہے. اس لیے کہ چلو سکے نئے تنقید لگا دیا پیچھے سے لوگوں نے، بس سمجھے کہ چلیے کام تمام ہو گیا. میں پھر اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ پہلے بات سمجھیے، اس طرف سے بات کہیں کیا گئی، وہ بات علمی بات ہے، کوئی کھکڑ بازی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فریب سے کام نہیں لیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ عبادتوں کو سیاست سباز سے کاٹ لیا گیا، ایسا نہیں کہ کوئی تہمت گڑھ لی گئی ہے، کوئی الزام عائد کر دیا گیا ہے. واقعی انہوں نے جو اپنا عقیدہ بنایا ہے اور بڑے ٹھنڈے طریقے پر سوچ سمجھ کر جس راہ کو انہوں نے اپنایا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ راہ اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. کہیں معتزلہ کا عقیدہ، کہیں خوارج کا عقیدہ، کہیں رافضی کا عقیدہ. یہ جو باقی فرقے ہیں ان کے عقیدے کو خان صاحب بریلوی نے، مولوی امجد علی نے اپنے کو معتزلی بھی کلیئر کیجیے. یہ طاہر حسین کو گالی دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہو جائے گا، اور یہ جھریا اور کٹک کے بازار میں گھومنے سے مسئلہ تھوڑی حل ہونے کا ہے. اگر کوئی علمی جرات ہے آپ میں تو میری طرف سے پوری چھوٹ ہے آپ کو. اگر آپ ابھی تلاش میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ موقع چاہیے مہینے 2 مہینے کا، تو کہیں پورے 1 سال کا آج کی تاریخ سے نوٹ کر لیجئے. پھر آنے والے سال میں اسی تاریخ تک آپ کہیں سے ثبوت فراہم کر کے رکھیں، اور کسی پڑھے لکھے غیر دیوبندی، غیر رضا خانی، نہ آپ کے گھر کا ہو نہ ہمارے گھر کا ہو، اس کے سامنے حوالے کی کتاب آپ پیش کر دیجئے، اور جو آپ کی کتاب میں عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ پیش کر دیجئے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ہاں یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی شاگردی قبول نہ کر دیں. لیکن یہ تو آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ یہی کہیں گے صاحب وضو کے بہانے بھاگ گئے، استنجا کرنے بھاگ گئے، اور بس ایک رٹ ہے کہ آپ رٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اب اتنی واضح ہو چکی ہے. آپ کے ہاں تو ذرا سا کم ہے ابھی، یہ ملک میں بیچارے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں. جب سے ان کو میں نے للکارا ہے تو ہوا خارج ہو گئی ہے غبارے کی، دلی تھیلے سے باہر ہو گئی. بہت بہت جمائے پھرتے تھے کہ مولانا تھانوی نے ایسا لکھ دیا ہے اور مولانا نانوتوی نے ایسا لکھ دیا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. لیکن اس بہانے سے کچھ جاہلوں کو بہکائے رہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، عبارتوں میں یہ کمی ہے، اور ایسے ایسے جرائم انہوں نے کیے ہیں، اور توہین رسالت کا جرم پر عائد ہوتا ہے، اور فلاں بات کی غلطی اور فلاں چیز کی غلطی. لیکن جب ہم نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے چہرے کے سامنے انہی کا خود ساختہ آئینہ رکھ دیا کہ آپ دیکھ لیجیے کتنے خوبصورت واقع ہوئے ہیں، تو اب بیچاروں کی بولتی بند ہے. اب وہی ایک ہی پیسہ ان کے پاس. آپ
کوئی بات بھی کہیے اور اس کا سیدھا ایک جواب یہ ہے کہ کافر. خدا جانے ان سے کون ایمان کی سند مانگتا ہے. یہ بیچارے اس لائق بھی ہے کہ کسی کو ایمان کی سند دے سکے. خدا کی قسم پوری عمر میں کبھی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا انہوں نے. یہ عمر بھر ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کو کافر بناتے رہے. کسی کافر کو مسلمان کہیں بنائے نہیں. ایمان ہے ہی نہیں ان کے پاس تو وہ دیں گے کہاں سے؟ اور جس دکاندار کے پاس جو سامان ہوگا وہی نہ ملے گا. اب پان کی گمکی پر آپ کھڑے ہیں, پان دکان پر کہہ رہے 100 موٹر سائیکل کس دیجیے, تو صبح سے شام تک آپ کہتے رہیے, وہ تھوڑی موٹر سائیکل دے گا آپ کو. اس کے پاس ہے کہاں کے دے گا؟ تو ایمان تو خود ان کے گھر میں ہے نہیں, تو کسی اور کو ایمان کیا سکھائیں گے؟ ایمان سیکھنے سکھانے والا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت دیکھیے کہاں کہاں کفرستان میں جاتی ہے. ایشیا والے یورپ گئے, عیسائی یہودی ملک میں گئے, جہنمیوں کی آبادی میں گئے. یہ ایمان والوں کا قافلہ تھا, دوسروں کو بھی ایمان دیا انہوں نے. یہ بھی کہیں جا کر غیر مسلم کو مسلمان بناتے ہیں. کوئی تاریخ ہے ان کے پاس؟ ایک برائے نام ایک بھی اگر نمونہ پیش کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ یہ قافلہ بھی کسی کام میں لگا ہوا ہے. لیکن ان کی ساری قوت اور ساری توانائی اور سارا زور صرف اس پر ہے کہ فلاں کو ہم کافی ثابت کر دیں گے. اور اب تو اس میں بھی اتنی رسوائی ہو گئی ہے کہ یہ خربہ بھی کبھی چلا کرتا تھا مارکیٹ میں, اب تو یہ ریجیکٹ مال ہے. اب جان بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے موضوع پر تاکہ لوگ سوچے نہیں. اب نئی نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, ان کے گھر کی غلاظتیں جو چوراہے پر رکھی جا رہی ہیں, تو اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کوئی حربہ نہیں بلکہ کافر کافر. تو صبح سے شام تک رٹتے رہو کافر کافر. تم کافر ہو ہی گئے ہو تو سب کو اپنے آئینے میں دیکھ رہے ہو. اب یہ کہنے سے تھوڑی کام چلے گا کہ مولانا خان بھی کافر ہے, اب مولانا نانوتوی کافر ہے, اب مولانا گنگوہی کافر ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے وہ تو اب دنیا کے سامنے علم نشرہ ہو چکا ہے. وہ تو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن ہے. آپ چمگادر کی طرح آنکھ بند کیے رہیے, اس سے آفتاب تھوڑی دنیا ہو جائے گا. آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ سے ہم ان کے ایمان کی سند مانگے کہ ذرا آپ بھی مسلمان مان لیجیے. خدا کی قسم ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک نہیں, قیامت تک کافر ہی کہتے رہیے. اس کافر کہنے سے ان کا کچھ بگڑنے کا نہیں ہے. اپنی عاقبت سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. اور آج دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو. کون تمہارے سوا ہے کہ جو انہیں کافر مانتا ہو؟ اپنے بریلوی طبقے, رضا خانی طبقے کے علاوہ کسی اور سے بھی کہہ دو اور ثابت کرا دو کہ ہاں وہ پڑھا لکھا مسلمان, وہ پڑھے لکھے لوگ ان کتابوں کے کو دیکھ کر اس میں گستاخی محسوس کرتے ہیں, توہین محسوس کرتے ہیں, اس میں وہ عقیدہ محسوس کرتے ہیں جو تم ان کے سر تھوپ رہے ہو. اسی لیے صرف دیوبندی کافر نہیں ہے, تمہارے نزدیک تمہارے سوا سب کافر. بولو ندوی کو مسلمان مانتے ہو؟ نہیں صاحب وہ بھی کافر ہے. اچھا علی گڑھی وہ بھی کافر ہے, وہ تو ڈبل کافر ہے. اچھا پھلواروی یعنی وہ بھی کافر ہے. کیا جرم کیا اس نے؟ جرم یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت جو بات کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتاب میں ہے, تو پھلواری کے علماء نے علماء دیوبند کی کتاب دیکھی اور دیکھنے کے بعد کنی صاحب یہ بات تو ان کی کتاب میں ہے نہیں, یہ تو ان کے گھر کی بات ہے, یہ اپنی بات زبردستی اس میں گھسے ہو رہے ہیں. لکھنے والے نے تو یہ بات لکھی نہیں ہے, لہذا اس پر کفر عائد نہیں ہوتا ہے. تب پتہ لگے تو تم بھی گلابی ہو. تو سب تو گلابی ہے, کچھ وہابی ہے, عام کیا ہے؟ پوری دنیا میں نکو بنے ہوئے, کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے.
تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون کہ آپ سے ایمان کی سند مانگی جائے؟ پھر خواہ کیوں لچتے کہ مسلمان نہیں مانتے؟ مت مانو، تم تو اب اس پوزیشن میں ہو کہ تم اپنے ایمان کو ثابت کرو. ہمارا ایمان تو ساری دنیا مان رہی ہے. یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے چیودی کے شوربا یہ ہے کہاں اس پوزیشن میں کہ ان سے ہم اپنے ایمان کی شہادت دلوائی؟ اس کی ہمیں قطعاً احتیاط نہیں ہے. خدا کرے تم پوری عمر کافر ہی کہتے مر جاؤ اور پھر کافر کہتے کہتے خود کافروں کے قافلے میں شریک ہو جاؤ. ایسا مسلمان پوری دنیا اسلام کا پڑھا لکھا طبقہ جسے مسلمان مانتا ہے، جن کی تصنیفات میں کہیں کوئی غلط عقیدگی نہیں، بدعقیدگی نہیں دیکھتا ہے، کوئی گمراہی اور کجروی نہیں دیکھتا ہے، سارے دنیا کا مسلمان کہتا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی مسلک ہے، یہی قرآن حدیث میں ہے. اب بتائیے آپ اس کے متعلق کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں مانیں گے، تو آپ کے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اس موضوع کو لپیٹیے، اب آپ اس کی آپ تصویر گھر میں پڑھتے رہیے اگر کوئی ثواب کا کام ہے. اب ذرا آپ اپنی کتابوں کو دیکھیے الٹ کر اور اپنے مولویوں کی خیر منائیے. آپ میں بھی اگر دم ہے تو جس طرح ساری دنیا اسلام سے ہم نے شہادت دلوا دی کہ جو کچھ ہماری کتاب میں ہے وہ سب کے نزدیک قابل تسلیم ہے، تو اگر آپ میں بھی دم ہے تو آپ بھی ذرا ان عقیدوں کو دوسروں سے منوا کر دکھوا دیں اور دوسروں سے شہادت دلوا دیں. اور کوئی بھی غیر دیوبندی عالم پڑھا لکھا یہ یقین کر لے اور بتا دے کہ ہاں بہار شریعت میں الملفوظ میں فتاوی افریقہ میں یہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی حدیث و قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے. کسی تیسرے سے اگر شہادت دلوا دیں آپ تو ہم جانیں کہ ہاں آپ میں بھی کچھ دم ہے اور آپ بھی کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن یہ راستہ تو آپ اپنا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وادی پرخار ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کھوٹا مال ہے. کون دنیا میں ایسا اندھا ہوگا جو اس کو کھڑا بتائے گا؟ تو اب اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انہوں نے 2 راستہ اپنایا. سب تو کوٹھی میں بیٹھ گئے، روپوش ہو گئے، ہم سامنے کنہیں کر دیا ہے ایسے غلیظ طبیعت کے اور ایسے بے علم لبتے کو کہ جس سے الجھنا بھی ہم جیسوں کے بس کا کام نہیں، جن کی زبان جن کا معیار اتنا گھٹیا ہے کہ وہ بیچارے اتنے علم سے یتیم ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اسے بھی سمجھ نہیں پا رہے. سوچیے اس سے انہوں نے سمجھا کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیں گے کہ لوگ ہمارے سمجھیں گے دیکھیے جواب ہو گیا اور ہم بنے رہیں گے علامہ کے دیکھیے ہمارے بچوں نے جواب دے دیا، ہماری ضرورت پیش نہیں ہے. لیکن آپ یقین جانیے بچے کیا یہ جتنے بڑے ہیں ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس گتھی کو سلجھائے اور اس اعتراض کو اپنی گردن سے اٹھائے. اور پھر میں اسے دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے فلاں فلاں کتابوں کے تصریح کے مطابق اور فلاں فلاں اکابر علماء کی تصریحات کے مطابق آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے میل نہیں کھاتا ہے. جس طرح ہم نے اس کی تبلیغ کے لیے حوالے فراہم کر دیے، کئی علماء اہل سنت والجماعت کے حوالے، کئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی عبارتیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے احادیث اور آیات کو پیش کیا کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے علماء بتا رہے ہیں جو اور کتابوں میں لکھا ہے اس کے پیچھے دلائل یہ ہے، یہ حدیث دلیل ہے، یہ قرآن کی آیت دلیل ہے، تاکہ آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ جس آیت کو میں نے پڑھا، جس روایت کو میں نے پیش کیا اس سے کوئی اپنا خود ساختہ مطلب نکال لیا ہے. نہیں، اس کا وہی مطلب دوسرے لوگوں نے سمجھا، اس لیے دوسروں کی تحریر کو پیش کیا اور اس کے دلائل میں آیات اور حدیث کو پیش کیا. اگر آپ بھی اسی پوزیشن میں ہیں تو پہلے آپ بہار شریعت کی عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے والی کوئی عبارت پیش کیجیے
اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں سے، کسی محقق عالم سے، علم کلام کی کسی کتاب سے، علم عقائد کی کسی کتاب سے، کسی مستند تفسیر سے، کسی مستند محدث کی عبارت سے، کسی حنفی عالم کی تصریح سے، اور اس کے بعد اس کے دلائل کیا ہیں وہ آپ پیش کیجیے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آپ فریب نہیں دے رہے، پڑھتے ہیں آئے دکھاتے ہیں بخاری، اور اس میں وہ بہار شریعت والی چیز نہیں ہے، یہ تو آؤٹ آف شریعت ہے، یہ بہار شریعت کی بات بخاری میں ملے گی کہاں سے؟ قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتی ہے۔ تو وہ تین باتیں جو میں نے رکھی تھی عقائد سے متعلق، ان تین باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے آپ، اور وہ میں نے بطور نمونہ رکھی تھی۔ اسی طریقے سے مسائل اور فتاوی کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی ان کے یہاں کا خامیاں ہیں اور پہاڑ سے بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت بالکل معصوم تھے، انبیاء سے بھی بڑھے ہوئے تھے۔ وہ بتایا تھا میں نے، بہار شریعت میں لکھا ہے انہوں نے کہ انبیاء سے جو لفظشیں واقع ہوئی ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام۔ تو انبیاء سے لفظشیں واقع ہوئی، اس کا ذکر حرام ہے۔ اب وہ لفظشیں کون ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں، ہم کو تو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں پابندی ہے حرام، تو ہم نے مان لیا کہ چلو لفظشیں واقع ہوئی ہیں انبیاء سے، لیکن ان کا ذکر چرچا حرام، لہذا اس کا ہم چرچا نہیں کرتے۔ بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ لفظشیں واقع ہوئی۔ اب اعلیٰ حضرت کی کرامات کو دیکھ لیجیے، کرامت نامہ، کرامات اعلیٰ حضرت، مصنفہ اقبال احمد رضوی، صفحہ نمبر 14۔ اعلیٰ حضرت کے کمالات کا تذکرہ کرتے کرتے، ان کی بزرگی ولایت کا ذکر کرتے کرتے اتنا اونچا اٹھایا کہ لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی غیر فصیح اور غلط لفظ بچپن میں بھی زبان پر نہیں آیا، اور جسم و جان قلب و زبان کے مالک رب تبارک و تعالی نے ہر لفظ سے محفوظ رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کو تو اللہ نے ہر لفظ سے محفوظ رکھا، اور انبیاء سے لفظ سے واقع ہوئی، تو الفاظ میں تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن نبی سے آگے بڑھایا نہیں بڑھایا۔ انبیاء سے لفظ واقع ہوئی معصوم ہونے کے باوجود، تو عصمت کے باوجود لفظ ہو سکتی ہے، تو جس سے لفظ نہ ہو وہ عصمت سے اوپر کوئی چیز اس کے پاس ہوگی نا، الوہیت ہی ہوگی، تو سیدھے سیدھے کہا دیا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت خدا ہے اور باقی سب انبیاء ہیں۔ سیدھی بات نہ کر کر کے ذرا گھما کر انہوں نے کہا، آج تک اس کی صفائی نہیں دے سکے کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ انبیاء سے لفظشیں واقع ہوئی اور اعلیٰ حضرت سے لفظ تک نہیں واقع ہوئی۔ یہ تاریخ اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا خان صاحب کو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ان سے لفظ نہیں، ان سے ہمالیہ پہاڑ سے بڑی بڑی فاحش غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے ثبوت میں نے کچھ مسائل پیش کیے تھے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی، یہ غلطی ہوئی۔ اس سے میرا منشا صرف یہ تھا کہ جتنا آپ ان کو بڑھاتے ہیں آپ بھی ان کی اوقات کو سمجھیے، ان کا صحیح مقام کیا ہے، ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہے، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اٹھ پٹانگ بولتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج پھر ایک مسئلہ اگر آپ پسند فرمائے تو فتاوی رضویہ یہاں موجود ہے، اس دن تو میں نے اپنے نوٹ سے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دی تھی، اور آج یہاں فتاوی رضویہ موجود ہے، دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرما کے گئے ہیں۔ اب یہ ادنا حضرت لوگ دیکھیے کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو درست بتاتے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد اول، اور یہ ہے مسئلہ
सुन लीजिए इनके यहाँ मसला मसाइल कैसे कैसे। फतावा रिजविया जिल्द अव्वल सफ़ा 455 पर एक मसला लिखा हुआ है, दुल्हन को ब्याह कर लाए तो मुस्तहब है कि उसके पांव धोकर पानी मकान के चारों गोशों में छिड़के। इससे बरकत होती है। इस वक्त शादी ब्याह का सीजन है तो इसलिए ये मसला याद रखने के लायक है। जब शादी करके दुल्हन को घर लाए आप तो सबसे पहला काम ये करे कि उसके पांव को धुले। अब पांव को धुले तो जमीन में पानी नहीं गिरना चाहिए, किसी बर्तन में पांव धुले तब न पानी जमा रहेगा। उसको छिड़केंगे आप, एक आध गोशे में नहीं, चारों तरफ छिड़कना है। दुल्हन को ब्याह कर लाए तो मुस्तहब है कि उसके पांव धोकर पानी मकान के चारों गोशों में छिड़के। इससे बरकत होती है। एक तो फायदा ये होगा कि इससे बरकत होगी, और दूसरी बात और बता रहे हैं, ये पानी भी काबिले वजू रहना चाहिए। और यही पानी नहीं, वजू के लिए कैसा कैसा पानी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और मसला सुन लीजिए, लगे हाथ यहीं पर है, सफ़ा 456 पर। हाइज व नुफसा ने, जिस औरत को हैज आ रहा है या जिसे निफास आ रहा है, हाइज व नुफसा ने कबल इंक़िताए दम, खून के मुनक़ता होने से पहले पहले, यानी खून चल ही रहा है अभी, बेनियत कुर्बत गुस्ल किया, ये पानी भी काबिल वजू है। सोचिए, ये आला हजरत की पहली है, कोई अदना हजरत नहीं है। जिस औरत को हैज आ रहा है और खून जारी है अभी, इंक़िताए दम से पहले पहले, क्योंकि उसने कुर्बत की नियत नहीं की है, इसलिए आला हजरत का कहना है कि वो पानी मुस्तामल नहीं हुआ, नियत कुर्बत नहीं है, लिहाजा मुस्तामल पानी नहीं हुआ। तो जब मुस्तामल नहीं हुआ, इस्तेमाल शुदा नहीं हुआ, तो उससे वजू करना, बेचारे बहुत ऊंचे फकीर थे ना। अब कोई इनसे पूछे कि कोई बच्चा अगर पानी में पेशाब कर दे तो वो माए मुस्तामल है? जिस पानी में पेशाब कर दिया गया वो माए मुस्तामल तो नहीं होगा इस्तिलाह में, लेकिन क्या उससे वजू गुस्ल कर लिया जाएगा? इस खोपड़ा खराब को कौन समझाए कि माए मुस्तामल न होना पाक होने की दलील है। जब खून जारी है और तुम खुद ही कह रहे हो कि कबल इंक़िताए दम, तो उसके बदन पर निजासत है नहीं है। कम से कम इतनी भी शर्त लगा दिया होता कि फिल वक्त, जिस वक्त वो गुस्ल कर रही है उस वक्त खून की आमद वक्ती तौर पर रुकी हुई है, अगरचे वो हालत हैज ही में है, जिस्म पर उसके कोई निजासत का असर नहीं है, कोई खून का कतरा नहीं है, और तब वो पानी में डूब जाती या पानी अपने ऊपर डाल लेती तो चलो उसको माए मुस्तमल न होने की वजह से तहारत का दर्जा हासिल हो जाता। लेकिन जब कबल इंक़िताए दम आप कह रहे हैं और बदन के खारिज पर उसके खून के असरात मौजूद हैं, तो वो खून निजासत का खून है, नजिस खून है, हैज निफास का खून है। जब वो गुस्ल करेगी तो उसमें किसी कतरे का उसमें धुल जाना मुमकिन है? नहीं मुमकिन है, बल्कि वाक़ई है, यकीनी है। तो वो निजासत उसमें चली गई तो वो पानी पाक कहाँ रहा? हम आपने सिर्फ ये समझा कि बेनियत कुर्बत किया है, तो बेनियत कुर्बत मुकारबत भी करो और फिर गुस्ल करा के वजू करो। आला हजरत की फिक़ह निराली है। ये 52 इल्म के बेचारे 72 घाट का पानी पिए हुए है ना। सोचिए
کہاں سے لایا؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزازیہ اور بڑی بڑی کتابوں کی عبارتیں پیش کریں گے. اس لیے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کا جو یہ جملہ ہے قبل انقطاع دم، اس پر نگاہ رہنی چاہیے. خون کے آنے کا سلسلہ منقطع ابھی نہیں ہوا ہے. تو جب خون کی آمد کا سلسلہ منقطع نہیں ہے تو اس کے جسم کے ظاہری حصے پر خون کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ جب ظاہری حصے پر خون کا نجاست کا اثر ہے اور اب پانی وہاں سے گزرے گا تو وہ نجاست پانی میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی دوسرے فقیہ نے اگر یہ مسئلہ لکھا ہے تو آپ قید لگا دی ہے کہ لیس علی ظاہر اعضائہا نجاست. ان کی عبارت سے آپ کی عبارت میل نہیں کھاتی ہے، وہاں وہ شرط لگی ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں حالت ایام میں ہوتی ہیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے خون کی آمد بند ہے، تو ابھی انقطاع دم یعنی طہر کی حالت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کو بھی جریان دم ہی مانا جائے گا، مگر ظاہر بدن پر کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، نجاست کا اثر نہیں ہے. تو وہاں فقہا نے یہ قید لگا رکھی ہے کہ بدن پر اور ظاہری اعضاء پر نجاست نہ ہو. لیکن خان صاحب نے اس بنیادی قید کو اڑا دیا، اور بنیادی قید کو اڑانے کے بعد بھی جریان خون کی حالت میں جسم دھلا ہے عورت نے اور حیض و نفاس کی حالت میں وہ عورت ہے تو اس سے وضو کیا کرے اعلیٰ حضرت؟ وضو کرے ویسے ہی اور نماز میں اٹھا پٹک بھی کے ساتھ ویسے ہی کرتے رہے. وہ مسئلہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے. تو عورتوں سے پتہ جانے خدا جانے کیا خاص شغف ہے ان کو کہ نماز وضو کی حالت میں بھی یہ بیچارے بھولتے نہیں ہیں. جب سے دلہن کو بیاہ کر لایا ہے بس برکت ہی برکت میں لگے ہوئے. یہ ایک دو ردہ آج اور رکھ دیا ہے، دیکھیے بیچارے کتنی چیخ پکار کریں گے میرے جانے کے بعد. تو ایسے مسائل کے تو انبار ہیں. مسائل میں تو یہ بیچارے بالکل یتیم، علم فقہ سے کوئی ادنا درجے کا بھی مس نہیں ہے، لیکن یہ بکواس کرنے میں اتنے ماہر ہے کہ معمولی چیزوں کے بیان کرنے کے لیے کئی 100 صفحے سیاہ کر ڈالے گا. یہ فتاوی رضویہ دیکھیے تیج و ضخیم کی کتاب ہاتھ میں لیے ہوا ہوں، اس میں بکواس کا انبار ہے. خدا کی قسم اگر صرف اس کی غلطیوں کو شمار کراؤں تو کئی راتیں ختم ہو جائیں. اتنا موقع کہاں ہے کہ اس فالتو بکواس میں آدمی سر کھپائے. اس لیے مسائل کی باتیں تو ذرا آسان قسم کی ہے. چلو مان لیا جائے کہ غلط مسئلہ ہے، تو ایک آدمی نے غلط نماز پڑھ لی، اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لے وہ، لیکن عقیدے میں غلطی ہو جائے تو وہ مسئلہ تو ہلکا نہیں ہے. اس لیے میں نے باب العقائد میں ان کا جب مواخذہ کیا ہے تو وہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. خوب یقین جانیے کہ عقیدے کی غلطی اور گمراہی معاف نہیں ہو سکتی. عمل کی کوتاہی تو معاف ہو جائے گی لیکن عقیدے کی گمراہی اور کدروی معاف نہیں ہوگی. اور خاص کر ایسا عقیدہ کہ جو قرآن کی آیات سے ٹکرا رہا ہے، جو احادیث سے ٹکرا رہا ہے، اس کے متعلق تساہل سے کام لینا یہ تو کسی ہوشمند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ صدر الشریعہ کے صاحبزادے لوگ بیچارے کہاں خواب خرگوش میں سو رہے ہیں اور اعلی حضرت کے وکیل صاحب مفتی اعظم صاحب بیچارے کہاں غائب ہیں. وہ میدان میں آتے اور ذرا میدان گرم کرتے اور کتابیں پٹکتے اور حوالے دیتے تو میں کچھ ذرا منہ بھی لگاتا ان کو. میں تو اس لیے بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لونڈوں کو منہ لگایا جائے. ان کا بہترین علاج مولانا عبد المالک صاحب کے پاس ہے.
اسی لیے یہ کیپسول ہم نے کھلایا ہے ان کو کہ اس کو ذرا ہضم کریں، کہیں دست نہ آنے لگے۔ اگر اسی طرح کی باتوں کا نام علم ہے، ہاں ایک چیز اور شاید ذہن سے نکل جائے۔ اچھا وہ تو بعد میں سناؤں گا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور وہ آپ کے ہی ضلع کی ہے۔ ایک مولانا محبوب عالم حزین ہے، ان کی کتاب اظہار حقیقت یہاں اسٹیج پر آئی ہو۔ آج میں نے ان کو بلوا بھیجا تھا لیکن وہ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے۔ 29 جون کو ملاقات کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے۔ یہ مولانا محبوب عالم حزین صاحب آپ کے اعظم گڑھ ضلع کے اترولیا کوئی علاقہ ہے، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ یہ بریلوی مسلک کے مدرسے کے فاضل ہیں اور کئی بریلوی مسلک کے مدرسوں میں صدر مدرس کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں اور کئی جگہ علماء دیوبند کے خلاف محاذ اور اکھاڑا بھی انہوں نے قائم کیا اور ہونے والے تبلیغی اجتماع کو بھی نہیں ہونے دیا، اتنے کٹر تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان پر حق واضح کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو دھوکہ دے رکھا تھا، بیوقوف بنا رکھا ہے، علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ غلط نہیں ہے، یہ خود غلط ہے لوگ۔ تو وہاں سے وہ نکل کر اب اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کا اعلان انہوں نے اپنی اس کتاب لکھ کر پوری سرگزشت بھی اظہار حقیقت، یہ کتاب 200 نسخے آج میں نے منگوایا اور مولانا کو بھی بلایا تھا، انشاءاللہ آپ کی ان کی بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تو آج سوچئے جن پہ ذرا بھی قبول حق کی صلاحیت ہے اور جن میں ذرا بھی دیانت ہے، وہ تو اس جال سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہاں کے علامہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں خیریت ہے، جتنوں کو ہم نے بیوقوف بنا رکھا وہ ہمیشہ عمر بھر بیوقوف ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس گھوسی کے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور کتنے ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت میں کچھ رکھا وکھا نہیں ہے، ڈول کا پھول ہے، بیوقوف بنا رکھا ہے، لمبی چوڑی تعریف کر کر کے دھونس جما رکھا ہے۔ اس دھونس جمانے سے تھوڑی کام چلے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی آپ کے 3 غلطیاں، عظیم الشان غلطیاں عقیدے کے سلسلے میں جو میں نے اس روز پیش کی تھی، اس کو پھر آپ ایک بار سماعت فرما لیجئے اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ لیجیے کہ ہمارا مواخذہ، ہماری گرفت کس بات پر ہے۔ جس بات پر ہمارا مواخذہ ہے اس کی صفائی اگر ان میں دم ہے تو وہ پیش کر دیں اور ثابت کریں کہ جو عقائد ہم نے ہمارے علماء نے لکھے ہیں وہ صحیح ہیں۔ یہ دیکھیے بہار شریعت کے اس عقیدے پر مجھے اعتراض ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد۔ یہاں تک صحیح ہے، اس پر میرا اعتراض نہیں ہے۔ اب آگے عبارت ہے یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر۔ یہ کچھ جو کچھوا چھاپ اسی پر میری گرفت ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہر کبیرہ گناہ کرنے والا، اول تو انہوں نے جو کبیرہ کی قید لگا رکھی ہے وہاں، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر تو کسی مسلمان کو عذاب ہوگا ہی نہیں، چنانچہ دوسری کتاب میں لکھا بھی ہے۔ مثال میں خان صاحب نے پیش کیا ہے کہ جیسے اجنبیہ کا بوسہ لینا، ہم اتنے بڑے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے کہہ دیں کبیرہ گناہ ہے، چلو صغیرہ ہی ہے۔ تو جتنی عورتوں کا چاہو بوسہ لے لو، قیامت میں کوئی عذاب، کوئی گرفت، کوئی مواخذہ نہیں ہونے کا، اس لیے کہ وہ تو صغیرہ ہے۔ یہ تو بیچارے کبیرہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہ ملے تو ایسا مرتکب کبیرہ دوزخ میں جو ڈالا جائے گا تو اپنی گناہ کی پوری سزا وہ نہیں بھگتے گا،
اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر، یعنی سزا بھی کچھ ہوگی. خوب یاد رکھیے، یہ کچھ لگا ہوا ہے سزا میں، گناہ میں نہیں. اگر اس نے 100 گناہ کبیرہ کیے ہیں، 99 کبیرہ گناہ کی سزا اسے مل گئی، ایک اللہ نے معاف کر دیا، تو کچھ گناہ کی سزا نہ ہوتی. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سزا ہی کچھ ہے. اگر ایک کبیرہ گناہ کر کے گیا اور اللہ کے نبی کی شفاعت بھی اسے نہ ملی اور اللہ نے اپنے کرم سے بھی معاف نہیں کیا اور وہ دوزخ میں ڈالا ہی گیا، تو اس ایک گناہ کی ہاف سزا پائے گا، کون حصہ سزا پائے گا. یہ کچھ گناہ میں نہیں لگا ہوا ہے، کچھ کاہے میں لگا ہوا ہے؟ سزا میں. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کسی رضا خانی عالم میں دم نہیں ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں دکھا دے. اور قرآن کی آیت اور حدیث میں تو بہت بڑی بات ہے. فرار تو کر سکتا ہے کہ کوئی عربی کتاب فارسی کتاب ہاتھ میں لے لے اور عبارت پڑھ دے اور کہے یہی بات ہے، لیکن کسی عربی داں فارسی داں کے سامنے یہ عبارت بہار شریعت کی رکھ کر اور وہ حوالے کی حدیث اور آیت رکھ کر اور کسی سائنس سے یہ پوچھوا لیا جائے کہ یہ بات وہاں ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی ہمت اور اتنی جرأت ان میں نہیں ہے اور یہ ایسا کر نہیں سکتی ہے. ان کا ضمیر بھی جانتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے ان سے. اگر وہ غلطی مان لے تو فقط ایک سام ہوگا، لیکن اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو اہل سنت والجماعت سے وہ خارج ہے، وہ سنی مسلمان نہیں ہے، وہ رافضی ہو سکتے ہیں، معتزلی ہو سکتے ہیں، خارجی ہو سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. تو بہار شریعت کا یہ عقیدہ کہ اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر، کچھ گناہ کی پوری سزا پا کر نہیں ہے. خوب یاد رکھیے گا، یہ جب کوئی بات دکھاتے ہیں تو وہ دکھائیں گے کہ کچھ گناہ کی سزا پا کر، تو کچھ گناہ پر نہ ہونا چاہیے تھا، سزا پر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کچھ تو داخل ہے سزا پر. یہ کچھ سزا پر جب آیا تو صاف و کلیئر ہو گیا کہ کسی گناہ کی پوری سزا نہیں پائے گا. اور اس کی دلیل خان صاحب نے پیش کیا. بیچارے مولوی امجد علی صاحب نے دلیل تو دیا نہیں ہے اور یہاں پر حوالہ بھی نہیں دیا کہ کس کتاب سے یہ لیا ہے انہوں نے. اگر حوالہ دے دیں تو اس کتاب کو دیکھ لیجیے آپ کہ وہاں یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے. کچھ سزا یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اہل سنت والجماعت میں ایسی کوئی عبارت نہیں ملے گی. اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا. دوزخ میں جو کبیرہ گناہ کر کے مسلمان گیا ہے تو اس کے دوزخ سے نکلنے کی 3 صورت پیش کی انہوں نے. دوزخ میں جو کبیرہ گناہ کر کے مسلمان جائے گا تو دوزخ سے نکلنے کی شکل 3 ہے مولوی امجد علی کے ہاں. 3 کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، اپنے فضل سے اس کا گناہ معاف کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد. تیسری صورت کیا ہے؟ یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر. تو دوزخی مسلمان کے دوزخ سے نکلنے کی کئی شکل ہوئی ان کے نزدیک؟ 3 صورت. حضور شفاعت فرما دے یا کوئی نبی ولی شفاعت کرے. اور دوسری صورت کیا ہوئی کہ شفاعت نہیں کوئی کرے، اللہ پاک معاف کر دے. اور تیسری صورت کیا ہوئی کہ نہ تو خدا معاف کرے اور نہ کوئی نبی ولی شفاعت کرے، بلکہ گناہ کی سزا پا کر وہ نکلے دوزخ سے، لیکن سزا پائے گا بھی تو کچھ پائے گا. تو یہ کچھ جو ہے یہ تو 16 آنا غلط ہے. اور ان کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوا
کہ ہر دوزخ سے نکلنے والے مسلمان کی شفاعت نہیں ہوگی. دوزخ سے نکلنے والے ہر مسلمان کی شفاعت، اگر ہر مسلمان کی شفاعت ہوتی تو 3 شکل کیسے نکلنے کی بنتی؟ ایک ہی شکل نہ بنتی. جو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ شفاعت کے بعد نکلے گا. صرف ایک شکل ہوتی. یہ بتاتے ہیں دوزخ میں جانے والے مسلمان کے لیے دوزخ سے نکلنے کی شکلیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. تو امجد علی صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی شفاعت نہیں ہوگی. کچھ مسلمان کی شفاعت ہوگی، کچھ مسلمان شفاعت سے نکالے جائیں گے، اور کچھ مسلمان اللہ کے محض فضل و کرم سے نکالے جائیں گے. یہ مسئلہ اس لیے ذہن نشین کر رہا ہوں کہ جب یہ دونوں شکل رہے گی ذہن میں تو اب اعلیٰ حضرت کی بقراتی کو آپ دیکھیے. خان صاحب نے دلیل کیسی نرالی پیش کی ہے. اب خان صاحب سے سنیے. یہ لکھتے ہیں بعض مسلمین بھی اپنے معاصی پر معذب کیے جائیں گے. بعض مسلمان بھی گناہوں پر عذاب دیے جائیں گے. کوئی مسلمان پوری سزا نہ پائے گا، لیکن وہی کچھ بھی انہوں نے صاف لفظوں میں وضاحت کی، کوئی مسلمان پوری سزا نہ پائے گا. دلیل میں ان کے پاس کون سی آیت ہے؟ دلیل میں ان کے پاس اہل سنت والجماعت کے کس عالم کی تحریر ہے؟ خان صاحب کے پاس بھی کوئی تحریر دوسرے عالم میں اہل سنت والجماعت کی نہیں. خان صاحب کے پاس بھی کوئی روایت نہیں. خان صاحب ایک عقلی منطق اپنی دیتے ہیں دلیل میں. پوری سزا کیوں نہیں پائے گا؟ پوری سزا نہ پائے گا. سزا پوری ہونے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نجات دلوائے گی. سزا اگر پوری ہو لیتی تو نجات آپ ہی ہوتی، شفاعت کا کیا اثر ہوتا؟ کہ یہ دلیل تو جب بنتی کہ ہر دوزخ سے نکلنے والے مسلمان کی شفاعت ہوتی، لیکن امجد علی صاحب تو کہتے ہیں کہ بلا شفاعت بھی لوگ دوزخ سے نکلیں گے، محض اللہ اپنے فضل سے نکال دے گا. بلا شفاعت بھی جب نکلنا ہے بعض مسلمانوں کو تو پھر یہ آپ کی دلیل کام کہاں ہوئی؟ جس مسلمان کی نبی شفاعت ہی نہ کرے گا تو وہاں پر شفاعت کے اثر کے ظاہر ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو دعوے دلیل میں مطابقت کہاں ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان پوری سزا نہیں پائے گا. کیوں نہیں پائے گا؟ اس لیے کہ نبی شفاعت کریں گے. تو نبی کی شفاعت ہر مسلمان کے حق میں ثابت تو پہلے کیجیے. یہاں تو تصریح موجود ہے کہ بعض دوزخی مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو شفاعت ملے گی ہی نہیں، بلا شفاعت کے نکالے جائیں گے. تو جب شفاعت ان کی نہیں ہوگی تو وہاں شفاعت کا اثر کیا ہوگا؟ جب اثر نہیں ہوگا تو آپ کا تو مغلوب ہو گیا. آپ کی بات غلط ہو گئی. یہیں سے خود امجد علی صاحب نے اس دلیل کو توڑ دیا. اب وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہر دوزخی مسلمان شفاعت ہی سے نکلے گا. وہ صاف کرتے ہیں دوزخی مسلمان کے دوزخ سے نکلنے کی 3 شکلیں ہیں. ان میں کی ایک شکل ہے شفاعت، دوسری شکل ہے محض خدا کا فضل، اور تیسری شکل ہے سزا پا لینا. جب 3 شکلیں ہیں تو آپ کی دلیل تو صرف ایک شکل میں چل رہی ہے. صرف ان مسلمانوں کے لیے آپ کی دلیل کافی بنے گی جو مسلمان دوزخ سے شفاعت کے بعد نکالے جائیں گے. ان مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سزا ان کی پوری نہیں ہوگی. لیکن آپ نے بعض مسلمان کے لیے تو یہ بات کہی نہیں ہے. آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ کوئی مسلمان پوری سزا نہیں پائے گا. جس کی شفاعت نہیں بھی ہوئی وہ بھی پوری سزا نہیں پائے گا. اس میں ایک مسئلہ اور آ گیا سامنے. خان صاحب کی دلیل کی صحت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی مانا جائے کہ وہ اس بات کے بھی مدعی ہے کہ ہر مسلمان کی دوزخ سے خلاصی شفاعت سے ہوگی. یہ بات بھی حدیث کے، قرآن کے اور علماء کی تصریحات کے خلاف ہے.
ہر مسلمان دوزخ سے شفاعت کے ذریعے ہی نہیں نکلے گا. باقاعدہ علماء نے لکھا ہے علم عقائد میں کہ بغیر شفاعت کے بھی دوزخ سے مسلمان نکالے جائیں گے. دیکھ لیجئے حوالے دیکھیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ العقیدۃ الواسطیہ کے صفحہ 81 پر تصریح فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ. دوزخ سے اللہ بہت سے لوگوں کو نکالے گا بغیر کسی کی شفاعت کے. تو ہر دوزخ سے نکلنے والے کا نکلنا شفاعت ہی کی بنیاد پر ہو، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے. اس دعوے کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سے مسلمان دوزخ میں جو ڈالے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ کسی کی شفاعت ان کو نصیب نہ ہوگی. بہت سے کو ہو جائے گی اور بہتوں کو نہیں ہوگی. تو جو مسلمان بغیر شفاعت کے نکالے جائیں گے ان کی صورت دو بنے گی. ایک تو یہ کہ سزا پوری پانے کے بعد نکالے جائیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے گا اور انہیں دوزخ سے نکال دے گا. سزا پوری ہونے سے پہلے اللہ ان کو معاف کر دے گا. ان کا نام ہوگا حدیث کی زبان میں عتقاء الرحمان. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کی شفاعت کے بغیر دوزخ سے معاذ خدا کے فضل و کرم سے نکالے جائیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ عتقاء الرحمان. تو یہ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. بلکہ کسی کی شفاعت سے نہیں نکالے جائیں گے، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ان کو نکال دے گا، معاف کر دے گا. ایک تصریح یہ دکھائی آپ کو اور دوسری تصریحات بھی دیکھ لیجئے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے ذیل میں معناہ لا تفضلن علیہم باخراجہم بغیر شفاعت. حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے ان کو نکالے گا بغیر شفاعت، بغیر کسی کی شفاعت کی. تو امام نووی بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ دوزخی دوزخ سے بغیر شفاعت کے بھی نکالے جائے. حافظ ابن تیمیہ بتا رہے ہیں کہ بغیر شفاعت کے بھی کچھ دوزخ سے نکالے جائیں گے. اب تیسری تصریح دیکھ لیجئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات میں ثم انہ بین بہذا الحدیث ان الامر فی اخراج من لم یعمل خیرا قط من النار خارج عن حد الشفاعت. خوب غور سے سن لیجئے. ثم انہ بین بہذا الحدیث، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے واضح فرما دیا ان الامر فی اخراج من لم یعمل خیرا قط من النار، دوزخ سے ان لوگوں کے نکالنے کے سلسلے میں جنہوں نے کوئی نیکی کبھی نہیں کی ہوگی، صرف ایمان ہے ان کے پاس، ایمان سے شے زائد خیر نام کے واسطے بھی نہیں ہے ان کے نام اعمال میں. تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ خارج عن حد الشفاعت، شفاعت کی حد سے باہر ہیں یہ لوگ، ان کو کسی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. شفاعت کے لیے شرط ہے کہ ایمان سے شے زائد بھی ہو. جس مسلمان کے پاس ایمان کے علاوہ کچھ اور چیز بھی ہے، عمل خیر ہے اور ثمرات ایمان ہے، تمانیت ایمان ہے، یقین مزید کمال درجے کا ہے، یعنی نفس ایمان سے شے زائد کوئی خیر ہونی چاہیے. شفاعت صرف ان کی ہوگی. اور جن کے پاس ایمان کے علاوہ کوئی ذرہ خیر کا نہیں ہے تو کسی نبی کسی ولی کی شفاعت اس مسلمان کو نہیں ملے گی. تو کیا وہ مسلمان دوزخ میں ہمیشہ رہے گا؟ فرماتے ہیں کہ شفاعت سے تو وہ نہیں نکالا جائے گا، بل تھوڑا بل فرماتے ہیں بل ہوا منسوب محض کرم و مقول الیہ، بلکہ ایسا مسلمان صرف خدا کے کرم
اور صرف خدا کی رحمت کے حوالے ہے. اللہ پاک اس کو نکالے گا دولت سے مگر اپنے کرم اور فضل سے کسی کی شفاعت سے نہیں. یہ 3 حوالے آپ کو مل گئے جس نے خاص آیت کے اس دعوے کو باطل کر دیا. یہ جو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کی شفاعت تو ہوگی ہی تو ہر دو لخی مسلمان کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دولت سے نکلنے والے مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو نبی کی شفاعت اور کسی ولی کی شفاعت نہیں ملے گی بلکہ محض اللہ اپنے کرم سے معاف کرے گا اور نکال دے گا. یہ عقیدہ ہے سنت والجماعت کا ہے. تو آپ کا یہ دعویٰ کہ شفاعت کا اثر ظاہر ہوگا ہی ہر مسلمان کے حق میں، ہر مسلمان کو جب شفاعت ہی نصیب نہیں ہوگی تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ 3 حوالے پیش میں نے کر دیے آپ کے خلاف. اب یہ اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ جو بنایا، یہ صراحت جو کی، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو اب دیکھیے، اب دلیل، اب لیجیے روایت، اب لیجیے آیت قرآن پاک کی، تاکہ آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مولوی طاہر صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اور جو حدیث پیش کی تھی اس کے معنی وہ نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے. اپنی طرف سے انہوں نے وہ معنی بیان کر دیا. اسی لیے پہلے میں نے ثبوت میں علماء کی تحریر پیش کر دی. اب ان علماء نے یہ عقیدہ کیوں لکھا ہے اس کے دلائل لے لیجیے آپ. یہ دعویٰ کرنا ان علماء کا کہ بہت سے لوگ گناہگار مسلمانوں میں کے دوزخ سے بغیر شفاعت کے نکالے جائیں گے، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے دلیل موجود ہے. یہ ہے مشکاۃ شریف کی روایت، باب الحوض والشفاعہ 489 صفحہ. یہ ہے مشکاۃ شریف. آج روایتیں بھی ہاتھ میں رہیں اور پھر اس کے ذیل میں ملا علی قاری نے لکھا اور دوسرے علماء نے جو لکھا ہے وہ سب آپ دیکھ لیجئے، وہ ہمارے کہنے کی چیز نہیں ہے. صفحہ 489 پر دلیل حدیث کی موجود ہے اور قرآن کی آیات بھی وہی پیش کروں گا. یہ دیکھیے 489 صفحہ. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روایت، وہ روایت ذہن میں رہے گی انشاءاللہ تو پھر کسی مغالطے کا شکار آپ نہیں ہوں گے اور کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے پوری روایت بھی سن لیجیے. یہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، باب الحوض والشفاعہ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامہ ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول أنا لها فأستاذن على ربي فيوزن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي. روایت کا ترجمہ سنتے چلیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے لوگ جب لوگ آپس میں گٹمٹ اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے خدا سے میری سفارش کیجیے. سیدنا آدم فرمائیں گے لست لہا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ولکن علیکم بابراہیم، تم حضرت ابراہیم کو پکڑو. فإنہ خلیل الرحمن، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ بات کریں گے. فیاتون ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس یہ لوگ آئیں گے. فیقول لست لہا، حضرت ابراہیم کہیں گے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. ولکن علیکم بموسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. فإنہ کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم، اللہ سے بات چیت کرنے کا ان کو موقع ملا ہے، آج بھی وہی بات کریں گے. فیاتون موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے. فیقول لست لہا، وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں شفاعت کی حیثیت میں اس وقت نہیں ہوں. ولکن علیکم بعیسیٰ،
فإنه روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، وہ اللہ کی روح اور اس کی کلمہ ہے. فیاتون عیسیٰ فیقول لست لہا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. ولکن علیکم بمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فیاتونی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے. فاقول انا لہا، تو میں کہوں گا ہاں ہاں یہ کام میں کروں گا، میں اس کا حل ہوں. فاستاذن علی ربی، تو میں اپنے خدا سے اجازت چاہوں گا. فیوزن لی، تو میرا خدا اجازت دے گا. فیلہمنی محامد احمدہ بہا، تو اللہ میرے دل میں ایسی تعریفیں ڈالے گا کہ ان کے ذریعے سے میں خدا کی تعریف کروں گا. لا تحضرنی الآن، وہ تعریف کا طریقہ یا الفاظ اس وقت ابھی ذہن میں ہمارے نہیں ہے، اللہ اسی وقت ڈالے گا دل میں. فاحمدہ بتلک المحامد، تو اللہ کی حمد و ثنا انہی دل میں ڈالے ہوئے الفاظ طریقے سے کروں گا. واخر لہ ساجدہ، اور سجدے میں گر جاؤں گا. فیقال، تو کہا جائے گا مجھ سے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. وقلت تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وسل توڑتا، اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا. وشفا تو شفا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فاقول یا رب امتی امتی، تو میں سب کے بارے میں بات نہیں کروں گا اللہ سے، میں اللہ سے کہوں گا اے خدا میری امت پر کرم کیجیے، میری امت پر کرم کیجیے. فیقال انطلق، تو اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جائیے. فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جائیے دوزخ سے نکال لیجیے ان لوگوں کو جن کے دل میں جو برابر بھی ایمان اور خیر ہے. فانطلقوا فافعلوا، تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، دوزخ سے نکال لوں گا. ثم اعود، پھر جب آؤں گا فاحمدہ بتلک المحامد، تو پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا. ثم اخر لہ ساجدہ، پھر سجدے میں جاؤں گا. فیقال یا محمد ارفع راسک، اللہ تعالیٰ کہے گا، کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے. وقلت تسمع وسل توتا وشفا تو شفا، کہیے سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی. فاقول یا رب امتی امتی، پھر میں کہوں گا کہ اللہ میری امت پر کرم کیجیے کرم کیجیے. فیقال، کہا جائے گا انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، تو کہا جائے گا اچھا جائیے اب سے دوبارہ پھر دوزخ سے نکالیے. پہلے تو ان کو نکالنے کی اجازت ملی تھی کہ جو برابر نیک عمل جس کے پاس، اب دوسری مرتبہ کہا گیا کہ مثقال ذرۃ او خردل، ذرہ برابر یا رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر ہے عمل خیر تو اس کو نکالیے. فانطلقوا فافعلوا، پھر میں جاؤں گا اور کروں گا ایسا. ثم اعود، اب پھر آؤں گا. فاحمدہ بتلک المحامد، پھر اللہ کی تعریف کروں گا. ثم اخر لہ ساجدہ، فیقال یا محمد ارفع راسک وقلت تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، تو پھر اللہ کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے سنا جائے گا، اور سوال کیجیے دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی. فاقول یا رب امتی امتی، پھر میں کہوں گا اے میرے رب ابھی اور امتی باقی ہیں دوزخ میں کرم کیجیے ان پر. فیقال، پھر کہا جائے گا انطلق فاخرج، جائیے نکالیے من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان. اب کہ ان کو نکال کر لائیے کہ رائی کے دانے سے کم بھی جس کے پاس عمل خیر ہے. فاخرجہ من النار، تو اب کہ ان کو نکال کر لے آؤں گا. فانطلقوا فافعلوا، جاؤں گا اور کروں گا ایسا. ثم اعود الرابعہ، اب چوتھی بار پھر میں اللہ سے کہوں گا فاحمدہ بتلک المحامد، وہی تعریف کروں گا. ثم اخر لہ ساجدہ، سجدے میں جاؤں گا اور کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقلت تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فاقول یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اب چوتھی مرتبہ کہوں گا اے اللہ ابھی دوزخ میں اور ہماری امت باقی ہے جس کے پاس ادنا ذرہ برابر بھی کوئی عمل خیر نہیں، صرف ایمان ہے. تب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ میں اس کی اجازت مانگوں گا یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ اب ان کے لیے اجازت دیجیے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف ایمان. قال لیس ذلک لک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کو نہیں حق ہے
صرف ایمان والے جو رہ گئے عمل کا کوئی ذرہ نہیں ہے، ان کو آپ شفاعت سے نکالے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میری عزت، میری جلال، میری کبریا، میری عظمت کی قسم ہے، میں محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے تعلق سے لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا ان کو نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ، صرف ایمان جن کے پاس ہے، عمل کا کوئی ذرہ نہیں ہے جن کے پاس، شفاعت ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ۔ اب دیکھو لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، گویت پروردگار تعالی نیست شفاعت کردن مر کسیرا کہ گفتہ است لا الہ الا اللہ را مر تو را و نیست انکارے کی، جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور عمل کا کوئی ذرہ نہیں ہے اس کے پاس، ان کی شفاعت کرنا آپ کا کام نہیں ہے اور یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ حدیث کہاں ہے؟ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتاب میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ایسے بھی دوزخی لوگ ہوں گے کہ جو بغیر شفاعت کے نکالے جائیں گے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور اضافانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ بغیر شفاعت کے کوئی مسلمان نکالا نہیں جائے گا۔ یہ خان صاحب نے لکھا ہے اور یہ غلط ہے۔ تو خان صاحب کی تحریر میں دو غلطی ہوئی، ایک ان کا یہ کہنا کہ کوئی مسلمان پوری سزا نہیں پائے گا، یہ غلط، دوسرا ان کا یہ دعویٰ کہ بغیر شفاعت کے کوئی نہیں نکالا جائے گا، ہر ایک کی شفاعت ہی ہوگی، یہ بات خان صاحب نے کہی ہے۔ امجد علی صاحب بھی اس میں ان کی حمایت نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ بغیر شفاعت کے بھی نکالے جائیں گے۔ اسی لیے بہار شریعت میں انہوں نے تصریح کر دی کہ دوزخ سے نکلنے کی 3 صورت ہوگی۔ ایک صورت یہ کہ اللہ مغفرت فرما دے، دوسری صورت یہ کہ حضور شفاعت کر دیں، اور تیسری صورت یہ کہ سزا بھگت کر نکلے۔ تو امجد علی صاحب نے یہاں پر خان صاحب کی اس مسئلے میں مخالفت کر دی۔ خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہر ایک دوزخ سے نکلنے والا مسلمان شفاعت ہی سے نکلے گا، اور جب شفاعت سے نکلے گا تو پوری سزا نہیں پائے گا۔ تو اپنی غلط بات کو صحیح بنانے کے لیے ایک اور غلط بات بول گئے خان صاحب۔ اسی غلط بات کو صحیح نہ بنا کر صرف ایک غلطی کی ہے امجد علی صاحب نے کہ یہ لکھا ہے کہ اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر، یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کچھ کو اڑا دینا چاہیے تھا، یہاں لکھنا چاہیے تھا اپنے کیے کی سزا پا کر، کچھ پائے ہیں پوری پائے ہوں۔ بہت سے مسلمان صرف کچھ پا کر نکال دیے جائیں گے اس لیے کہ اللہ کرم فرما دے گا، اور بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جو پوری سزا پائیں گے۔ تو یہ کچھ نے معاملہ ان کا بگاڑ دیا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ اب آیتوں کو دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان پوری سزا بھی بھگتے گا، تو آیتیں بھی موجود ہیں، لیکن آیات سے پہلے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی عبارت سن لیجیے، اس لیے کہ یہ شرح فقہ اکبر کی عبارت ہے، اور فقہ اکبر کا متن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ تو یہ چونکہ امام کی تصریح ہے اور امام کی صراحت کے بعد پھر کسی اور صراحت کی ضرورت نہیں ہے، کسی حنفی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو نظر انداز کر کے اعلیٰ حضرت جیسے 14ویں صدی کے ملا جی کے پیچھے چلے۔ یہ دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں وَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَى الذَّنبِ اے بقدر ما يستحقه العبد۔ دیکھیے کتنی عبارت صاف ہے، اور کبھی گناہ پر سزا بھی دی جائے گی۔ کتنی دی جائے گی سزا؟ کچھ بقدر ما يستحقه العبد، جتنا کہ بندہ مستحق بن رہا ہے۔ تو گناہ کی سزا کا مستحق وہ پوری کا ہے کہ آدھی کا ہے؟ یہ عبارت کتنی صاف ہے، بقدر ما يستحقه العبد،
بلا زیادت عقوبت عدلا منہ، سزا میں اللہ زیادتی نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ جتنی سزا تھی واقعی اس سے زیادہ دے دے، نہیں، بقدر استحقاق دے گا، پوری سزا دے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہتے ہیں کما اخبر عنہا فی کتابہ، یہ عقیدہ ہے نا، اس کے پیچھے نصوص ہے، اللہ نے اس کی خبر دی ہے اپنے کتاب میں۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عقیدہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ کما اخبر عنہا فی کتابہ بقولہ تعالی، اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے قول سے بتایا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کی اللہ پاک ثواب اس کا بدلہ زیادہ تو دے سکتے ہیں، ایک نیکی کا 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئہ، لیکن جو گناہ کا مرتکب ہوگا تو فلا یجزا الا مثلھا، اس کو تو اس کی برابر دیا جائے گا۔ گناہ میں سزا بڑھائی نہیں جائے گی لیکن کم بھی نہیں کی جائے گی، مثل برابر۔ کمی کی شکل ایک ہی ہے کہ شفاعت ہو جائے، یا یہ کہ اللہ پاک کرم فرما دے۔ تو جن پر اللہ کا کرم بھی نہ ہوا، جن کو شفاعت بھی نہ ہوئی، وہ پوری سزا بھگت لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت میں یہ عقیدہ موجود ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اے بِنَقْصِ ثَوَابٍ اَوْ بِزِيَادَةِ عِقَابٍ۔ اب دیکھیے یہ ملا علی قاری ہے، اب خان صاحب کے گھر کے ایک مستند عالم کو بھی ہم پیش کر دیتے ہیں، مولانا عبدالحق صاحب الہ آبادی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی جماعت میں بڑے معتبر عالم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر مداری، علامہ نصفی کی تفسیر مداری پر ایک تعلیق اور اس کا حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ہے اکلیل۔ یہ مولانا عبدالحق صاحب مہاجر مکی وہی ہیں جن کے خلاف علماء دیوبند سے جب تکفیر کا فتویٰ لے کر آ رہے تھے یہ، تو اس وقت وہ ہجرت کر کے مدینہ ہی جا چکے تھے مکے، تو ان سے بھی دستخط کرا لیا تھا۔ تو بڑے چیخ کر حلق پھاڑ کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے حسام الحرمین پر مولانا عبدالحق مہاجر مکی نے بھی دستخط کیا۔ تو وہی مولانا عبدالحق مہاجر مکی آپ کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر رہے ہیں۔ یہی اکلیل کے اندر عبارت ہے، یہ دیکھ لیجئے، اکلیل علی مدارک التنزیل، یہ اکلیل المتاب بہرائچ کی چھپی ہوئی ہے، اور سورہ انعام کی اس آیت میں وہ لکھ رہے ہیں، یہ جو آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبدالحق صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اے لیسا نقص الثواب وزیادۃ العقاب ظلمن، ثواب کا کم کر دینا اور سزا کا زیادہ کر دینا یہ ظلم نہیں ہے، لأن لہ، اس لیے کہ اللہ کو حق پہنچتا ہے، ان یعذب المطیع ویعفو عن المسیء، خدا کو حق ہے کہ اطاعت گزار کو بھی چاہے تو سزا دے دے، اور اگر چاہے تو وہ گناہگار کو بھی معاف کر دے۔ تو جس کو حق پہنچتا ہے وہ اپنا حق استعمال کرے تو اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سزا ہم دیں گے پوری گناہ کی، بڑھا کر نہیں دیں گے۔ ہاں نیکی کو ہم جب اس کا عوض دینے لگیں گے تو ہم 10 گنا عوض دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ لا یجزا الا مثلھا کا معنی مولانا عبدالحق محدث دہلوی کے یہاں بھی یہ ہے کہ برابر سزا دی جائے گی، گناہ کی مقدار سے سزا دی جائے گی۔ یہ تو حوالے ہو گئے، اور اس کے سلسلے کی آیات بھی موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو دیا جائے گا بدلہ پورا۔ دوسری جگہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، وُفِّيَتْ پورا بدلہ دیا جائے گا،
ہر ایک کو جو کچھ کر کے جائے گا وہم لا یظلمون، زیادتی نہیں کی جائے گی، نیکی کا بدلہ گھٹایا نہیں جائے گا اور برائی کی سزا بڑھائی نہیں جائے گی۔ پھر کسی جگہ آیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ کسی جگہ آیا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ ذرہ برابر اگر خیر ہے تو اس کا عوض، اس کا بدلہ، اس کا اجر ملے گا، اور ذرہ برابر اگر شر ہے اور بدعملی ہے، گناہ ہے، تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو اگر کسی مسلمان کو بھی شر کا بدلہ نہ ملے، ایک فرد بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو پوری سزا ملے، تو اس آیت کا مصداق کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان تمام آیات کی تکذیب ہوتی ہے ان کے عقیدے سے۔ جو قرآن کی ایک آیت کو جھٹلا دے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو کئی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، وہ مسلمان رہے گا۔ یہ کفر کے دلدل میں پھنسے اس لیے کہ یہ علماء دیوبند کو کافر کہہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ تم مومن کو کافر کہو گے تو ہم تم کو خود کفر کے گلے میں ڈال دیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، مسئلے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ آیات سے، احادیث سے، متواترات سے ٹکرا رہی ہے بات، اس کی بنیاد پر تفسیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کافر بناتے پھرے، ہم چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی تعویل کر سکتے ہو، کہیں سے کوئی سہارا تمہیں ملے تو اس کو دکھاؤ، ابھی موقع ہے۔ لیکن اگر تم اڑے رہو گے، غلطی نہیں مانو گے، تو اس جھائی کے نتیجے میں تفسیر ہوگی، اس وقت سودا بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ صرف ایک بات ہوئی، اور اس کے تینوں ٹکڑوں پر تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ سزا پوری، اور بعض مسلمان بلا شفاعت بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر اللہ پاک سزا نہیں دے گا۔ یہ عقیدہ کہاں ہے؟ فتاوی افریقہ میں لکھا ہے خان صاحب نے، اور مولوی امجد علی صاحب کی عبارت سے اشارتاً سمجھ میں آتا ہے، صراحتاً نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مرتکب کبیرہ کے دوزخ میں جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن مرتکب صغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ صغیرہ گرفت میں آئے گا ہی نہیں ان کے نزدیک۔ اور خان صاحب نے صراحت سے لکھا ہے، لکھتے ہیں کامل رستگاری کہ بے سبقت عذاب دخول جنت ہو، اس کے دو پہلو ہیں۔ اول وقوع، یہ مذہب اہل سنت میں محض مشیت الہی پر ہے، جسے چاہے ایسی فلاح عطا فرمائے اگرچہ لاکھوں کبائر کا مرتکب ہو، اور چاہے تو ایک گناہ صغیرہ پر گرفت کرے اگرچہ لاکھوں حسنات رکھتا ہو، یہ عدل اور وہ فضل۔ اب فتاوی افریقہ کے حاشیے میں ایک گناہ صغیرہ پر گرفت کرے، اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں اگرچہ وہ ایسا کرے گا نہیں، چاہے تو صغیرہ گناہ پر گرفت کرے مگر وہ کرے گا نہیں۔ خان صاحب پر وہی نازل ہو گئی، اللہ میاں سے پوچھ لیے ہیں کہ ایسا آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پر سزا کسی کو نہیں دے گا۔ یہ عقیدہ نصوص کے خلاف ہے اور اہل سنت والجماعت کی صراحت کے خلاف ہے۔ پہلے اہل سنت والجماعت کی تصریحات سن لیجیے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ تصریح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ پر بھی مواخذہ کرے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ دیکھیے ملا علی قاری شرح فتح اکبر میں فرماتے ہیں وَمَن تَابَ عَنِ الْكَبَائِرِ لَا يَسْتَغْنِي عَن تَوْبَةِ الصَّغَائِرِ، جس آدمی نے کبیرہ گناہ سے توبہ کی تو وہ اس سے مستغنی نہیں ہے کہ وہ صغیرہ گناہ سے توبہ کرے، اس کو صغیرہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ يَجُوزُ أَن يُعَاقَبَ بِهَا، اس لیے کہ صغیرہ گناہ پر بھی سزا ملنی ممکن ہے، اس لیے توبۃ اللہ اس کو صغیرہ سے بھی کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عند اہل السنت والجماعہ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ پوری صراحت ہے ملا علی قاری کی کہ یہ عقیدہ اہل سنت
والجماعت کا ہے. وعند الخوارج، اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ من عصى صغیرة او کبیرة فهو کافر مخلد فی النار، جس نے صغیرہ یا کبیرہ کیا وہ تو کافر ہو گیا، مخلد فی النار ہے. اذا مات من غیر توبۃ، اگر بغیر توبہ مرا. یہ خوارج کا عقیدہ. وعند المعتزلہ تفصیل فی المسئلہ، اور معتزلہ کے نزدیک ذرا تفصیل ہے اس مسئلے میں. کیا فرماتے ہیں معتزلہ؟ فإن كانت كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، اگر کبیرہ گناہ کیا ہے مسلمان نے تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یخرج من الایمان، ایمان سے تو وہ نکل گیا، مسلمان باقی نہیں رہا. ولا يدخل في الكفر، لیکن کافر بھی نہیں ہوا، کفر میں بھی داخل نہیں ہے. الا انه مخلد في النار، مگر وہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا. وإن كانت صغیرة، لیکن اگر گناہ اس کا صغیرہ ہے، واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس سے بچ گیا ہے یہ، تو لا يجوز التعذیب علیہا، اس پر عذاب دینا جائز نہیں ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا ہے. خان صاحب نے معتزلہ کے عقیدے کو اپنایا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ملا علی قاری نے بتایا. وَيَجُوزُ أَن يُعَاقَبَ بِهَا عِندَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک صغیرہ گناہ پر بھی سزا کا امکان ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایک نہیں، تین جگہوں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کا ذکر کیا ہے. اور دوسری کتاب شرح عقائد کے اندر حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یجوز العقاب علی الصغیرۃ سواء اجتنب مرتکبها الکبیرۃ ام لا. اہل سنت فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر سزا ہو سکتی ہے، چاہے کبیرہ سے پرہیز کر کے گیا ہو یا نہ پرہیز کر کے گیا ہو. صغیرہ گناہ بھی مواخذے میں آ سکتا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لدخولها تحت قوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے ذیل میں صغیرہ بھی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مَا دُونَ ذَلِكَ میں صغیرہ کبیرہ دونوں ہے، تو کبیرہ پر جیسے مواخذہ ہو سکتا ہے صغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری آیت کہتے ہیں وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، تو یہاں پر صغیرہ کو بھی اللہ نے کبیرہ کے ساتھ ملایا. والإحصاء إنما يكون للسؤال بل والمجازات، اور احصاء سوال اور جزا ہی کے واسطے ہوتا ہے. تو لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سے معلوم ہوا کہ إلا يجازي بها، اس کو بدلہ اس کا دیا جائے گا. وغیرہ ذالک من الآیات والحدیث، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں اس مسئلے کے اوپر. شرح عقائد نصفی صفحہ 81. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا یا عائشہ تو اللہ کے محقرات الذنوب، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ محقرات الذنوب سے مراد صغائر ہے. اور تشریح فرماتے ہیں ولذا قد یعفو اللہ عن الکبیرہ ویعاقب علی الصغیرہ، اسی لیے کبھی اللہ پاک صغیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور کبھی کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک صغیرہ پر بھی گرفت کر لیتے ہیں، کبیرہ معاف کر دیتے ہیں. تو جب صغیرہ پر بھی مواخذہ ہوتا ہے تو اس کو صغیرہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے. اب خاص صاحب نے دیکھیے ان تمام روایات کو اور آیات کو اور علماء اہل سنت کی تصریحات کو نظر انداز کر دیا ہے. کوئی ایک اہل سنت والجماعت کی تصریح نہیں دکھا سکتے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ پر سزا نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ صغیرہ گناہ کل کے کل معاف کر دیے جائیں گے. ایسی گارنٹی اور ضمانت یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی جس کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا ہو، جو احادیث اور آیات کا کھلا انکار کرنے پر جھجھائی سے تلا ہو، وہی ایسا لکھ سکتا ہے. خان صاحب نے یہی حرکت کی ہے کہ آیات اور احادیث کے خلاف اور علماء اہل سنت والجماعت کی تصریح کے خلاف لکھ مارا کہ اللہ ایسا کرے گا نہیں. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے. ملا علی قاری نے تصریح کر دیا ہے کہ یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے کہ کبیرہ پر مواخذہ نہیں ہوگا. پھر ایک بار سن لیجیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، خوارج کا عقیدہ کیا ہے، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے.
तीनों का अलग अलग मुल्ला अली कारी ने पूरी वजाहत से लिख दिया। मन ताबा अनिल कबाइर ला यस्तगनी अन तौबति सगाइर, कबीरा गुनाह से तौबा करने वाला सगीरा से तौबा करने में बेनियाज नहीं है, वो उसको सगीरा से भी तौबा करनी चाहिए। क्यों? वयजूज़ु अन युआक़बा बिहा, क्योंकि इसका इम्कान है कि सगीरा पर सजा हो जाए। ये इम्कान किनका मजहब है? इंदा अहले सुन्नत वल जमाअह। व इंदल खवारिज मन असा सगीरतन औ कबीरतन फहुव काफिरुन मुखल्लदुन फिन्नार इज़ा माता मिन गैरि तौबतिन। और खवारिज का मसलक ये है कि सगीरा कबीरा कोई भी गुनाह होगा तो वो ईमान से बाहर हो गया, काफिर हो गया, मुखल्लद फिन्नार रहेगा जब तक तौबा न करे। व इंदल मुतज़िला से तफसील, और मुतज़िला के मसलक में थोड़ी तफसील है। क्या तफसील है? इन कानत कबीरतन, अगर कबीरा गुनाह है तो ऐसा शख्स ईमान से बाहर हो गया और काफिर नहीं हुआ, मगर अजाब दोज़ख में हुआ मुखल्लदन होगा। वह इनका सगीरतन वस्तनबल कबाइर, और सगीरा करके गया है कबीरा से बच गया तो ला यजूज़ु ताज़ीब अलैहा, तो सगीरा के मुर्तकिब पर अजाब जायज़ नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये अकीदा मुतज़िला का है और यही अकीदा रज़ाख़ानियों का है। तो ये रज़ाख़ानी अहले सुन्नत वल जमाअत में कैसे दाखिल हो सकता है? अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज हुआ उलमा की तस्रीहात के मुताबिक, और आयात की और अहादीस की मुखालिफत और तकज़ीब की बुनियाद पर सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज नहीं हो गया, बल्कि वहां पहुंच गया जहां इनका असली ठिकाना है। मेरे दोस्तों, ये तो थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी, और आज दो बातें और आपके सामने रख दी हैं। एक तो ये कि दुल्हन को जब ब्याह अगर आप लाएं तो रज़ाख़ानी लोगों को देखिए कि ये बेचारे बरकत हासिल कर रहे हैं कि बिना बरकत ही चल रहे हैं। बहुत बरकत का काम है, जैसे उर्स करने में बरकत होती है, जैसे क़ियाम फातिहे में बरकत होती है, मिलाद में बरकत होती है, उसी तरीके से दुल्हन को ब्याह कर लावे तो उसका पांव धो करके कुछ पानी तो चारों गोशों में छिड़के, अब बाकी बच जाए तो उससे वजू कर ले। अब बीवियां जब अय्याम की हालत में हो तो फिर उनको ही पानी वाली में गुस्ल दिला करके उसको भी तबर्रुक के तौर पर वजू में इस्तेमाल कर लिया करे। और फिर नमाज पढ़ने के लिए जब खड़ी हो जाए तो वहाँ फिर जो हरकत करनी है उनको वो हरकत अपनी बहाल रखेंगे, अल्लाह ताला उनसे समझे। ये सब सबीरा गुनाह है, इस पर तो मुआवजा उनके यहाँ है ही नहीं। हम कहते हैं कि डरो खुदा से। इसीलिए मैंने आपके सामने आयत रखी थी कि जब खुदा का खौफ किसी के दिल से निकल जाता है तो वो हजार फरेब भी करेगा, सैकड़ों गलत बयानी भी करेगा और हर लायाबी काम करेगा। खान साहब के दिल से खुदा का खौफ निकल गया था, आखिरत का तसव्वुर ज़हन से माफ हो गया था, इसलिए वो जली हो गए थे उलमाए देवबंद के खिलाफ तोहमत बांधने में, इल्जाम करने में, जाली फर्जी अकीदा उनके सर थोपने में, उनके खिलाफ साजिशी फतवाबाजी करने में। क्योंकि दिल से खुदा का खौफ निकल गया तो झूठ बोलने, गलत बयानी करने की आदत पड़ गई थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में होना चाहिए, तुम खुदा से डरो, और जब खुदा से जो डरेगा वो सच्चों का साथ देगा, झूठों के साथ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, है ईमान वालों खुदा का खौफ पैदा करो, खुदा से डरो, और कूनू मअस-सादिकीन व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के काफिले में शरीक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए मौलाना महबूब आलम साहब ने झूठों का साथ छोड़ दिया, सच्चों के साथ चले आए। किताब उनकी यहाँ स्टेज पर आ गई है, इंशाअल्लाह उन्होंने वादा किया है कि 29 तारीख को मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तो मऊ नागभंजन में इंशाअल्लाह 29 का प्रोग्राम होगा। मौलाना महबूब आलम साहब की ज़ियारत कर लेंगे आप, और खुदा ने रखा आपको हमको हयात तो अगले प्रोग्राम में घोसी में मौलाना महबूब आलम साहब भी तशरीफ ले आएंगे, जिन्होंने झूठों का साथ छोड़ दिया है और सच्चों के काफिले में आ गए हैं और तौबा कर ली उन्होंने बातिल अकायद से। इस वक्त उनकी यहाँ स्टेज पर किताब मौजूद है, इजहार हकीकत। 2 किताब स्टेज पर मौजूद है। आप तमाम सामीन हजरात से गुजारिश है कि तमाम शायकीन हजरात पढ़े लिखे लोग इन दोनों किताबों को यहाँ से लेकर जाएंगे। एक किताब तो पहले भी आ चुकी है लेकिन उस वक्त कम सामने आई थी, अब बड़ी तादाद में यहाँ स्टेज में मौजूद है। हजरत मौलाना इसराइल साहब की तसनीफ है वो मुस्लिहुल कुरान मुजद्दिद,
وہ 10 روپے میں یہاں ملے گی آپ کو. اور دوسری کتاب ہے اظہار حقیقت. یہ مولانا محبوب عالم صاحب، مولانا محبوب عالم حزین، جو مدرسہ شفیہ مبارک پور میں ان کی عربی یونیورسٹی میں بھی کچھ روز کام کر چکے ہیں اور ان کے مدرسے کے فاضل ہیں، اور بڑی مدت تک بیچارے مخالفت کرتے رہے، تکفیر بازی کرتے رہے. تو انہوں نے بھی ظاہر کیا کہ یہ سب فریب تھا اور ہٹ دھرمی تھی. اللہ نے ہم پر حق واضح کر دیا اور اب ہم جھوٹوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، سچوں کے قافلے میں آ گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کی حمایت کے لیے جیے اور حق کے اوپر مریں. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے اور یہاں سے ان دونوں کتابوں کو آپ لے کر جائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.